अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सभी? ये हमारा तीसरा लेक्चर है। इससे पहले मैंने 2 लेक्चर बनाए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जाइए उसे देख लीजिए, उससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो आज स्टार्ट करने वाले हैं इस्म की अक़साम, ठीक है? इस्म की क़िस्में देखने वाले हैं। इसमें 2 टाइप होते हैं, 2 क़िस्म होती है। एक कहलाता है इसमें मारफ़ा, दूसरा क्या कहलाता है? इसमें नकरा कहलाता है, ठीक है? तो दोनों ही चीज़ें आप देख लीजिए, 2 टाइप होता है, ठीक है? बुनियादी तौर पे अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, बुनियादी तौर पे इस्म की 2 किस्में होती हैं। एक होता है इसमें मारफ़ा और दूसरा होता है इसमें नकरा। इसके बाद हम लोग कुछ और चीज़ें देख लेते हैं, जैसे कि इसमें मारफ़ा में इसका तारुफ़ देख लेते हैं। इसमें मारफ़ा एक्चुअली होता क्या है? इसमें ख़ास भी कहते हैं इसे। इसमें मारफ़ा को क्या कहते हैं हम लोग? इसमें ख़ास भी कहते हैं। ये वो इस्म है जो किसी ख़ास नाम की तरफ इशारा करते हैं। जो किसी ख़ास नाम हो, तो उस तरफ इशारा करके अगर हम लोग बोलें, तो वो क्या कहलाता है? इसमें मारफ़ा कहलाता है। यानी किसी जगह के बारे में हम बता रहे हैं, किसी शख़्स के बारे में, कोई शख़्स यानी कि जैसे अहमद नाम दे दिया गया, सलमान नाम दे दिया गया और किसी जगह की बात कर लो, जैसे मुंबई में बोलूँ तो ये क्या हो गया? इसमें मारफ़ा हो गया। इसी तरह मैं बोलूँ किसी दरिया के बारे में, दरिया मतलब कौन सा दरिया? अगर मैं गंगा बोल देता हूँ तो इसमें ख़ास हो गया, मैं दरिया के बारे में बात कर रहा हूँ, तो कौन सी दरिया? गंगा जो है उसकी बात कर रहा हूँ। यमुना बोल देता हूँ, तो ख़ास तौर पे किसी दरिया का नाम ले रहा हूँ, किसी जगह का नाम ले रहा हूँ, तो इसमें ख़ास हो गया, ठीक है? इसमें मारफ़ा यानी इसमें ख़ास भी बोला जाता है इसको। जानवर में अगर मैं बोलता हूँ शेर, तो ये क्या हो गया? इसमें मारफ़ा हो गया। क्लियर? सबको समझ में आ गया होगा? इसमें मारफ़ा कहते हैं, इसको इसमें ख़ास भी कहते हैं। मिसाल के तौर पर अहमद हो गया, आबे ज़मज़म हो गया, कराची शहर का नाम हो गया, मानोबली। खैर जो भी आपको समझ में आ गया। क्या तुमने नीला कलम कहीं देखा है? तो यहाँ पे नीला जो है, कौन सा कलम? नीले कलर का कलम है। तो नीला कलम अगर यहाँ पे देखेंगे पूरा का पूरा, तो हो जाता है कुरान मजीद, इंजील, ज़बूर, तौरेत, अल्लाह की किताबें। कौन सी किताबों की बात कर रहे हैं यहाँ पे? कुरान मजीद, इंजील, ज़बूर, ये सब क्या है? इसमें मारफ़ा हो गया। सभी को समझ में आ रहा होगा? चलिए आगे देखते हैं अगले पेज के ऊपर। इसमें नकरा क्या होता है? इसमें नकरा की अगर हम लोग बात करें, किसी इंसान, चीज़, जगह या जानवर के आम तौर पर लिए जाने वाले नाम को इसमें नकरा कहते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ लड़का, लड़का बोल देता हूँ, लड़की बोल देता हूँ, औरत बोल देता हूँ, ठीक है? तो किसी फ़र्द का नाम लिया क्या मैंने? नहीं लिया ना, तो क्या हो गया? इसमें नकरा हो गया, इसमें आम हो गया। जो कि शहर हो गया, किस शहर के बारे में है? नहीं मालूम, तो ये क्या हो गया आपका? इसमें नकरा हो गया। बिल्ली, आजकल बिल्ली के नाम रखे जाते हैं ना, जो भी बिल्ली के, तो यहाँ पे बिल्ली सिर्फ बोला जा रहा है, तो क्या हो गया? इसमें नकरा हो गया। तो समझ में आ गया होगा, एक इसमें ख़ास है, एक इसमें आम है। इसमें नकरा क्या होता है? इसमें आम होता है, और इसमें ख़ास क्या होता है? इसमें मारफ़ा, जो ख़ास तौर पे बयान किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। बनावट के लिहाज से जो है इसम की 3 अक़साम हैं, यानी 3 किस्में हैं। इसमें जामिद होता है, इसमें मस्दर होता है और इसमें मुश्तक़ होता है, ठीक है? अगर मैं बोलूँ कि बनावट के लिहाज से कितने किस्म होती है इसम की? तो 3 होती है। एक होता है जामिद, दूसरा होता है मस्दर, तीसरा होता है मुश्तक़। तो मुश्तक़ हो गया, मुश्तक़, जामिद, मस्दर। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। इसमें जामिद क्या होता है? इसमें जामिद की बात करें तो वो कलमा जो ना खुद किसी से बनता है और ना उससे कोई दूसरा लफ्ज़ बनता है। क्या बोल रहा है? वो कलमा जो ना खुद किसी से बनता है और ना उससे कोई दूसरा लफ्ज़ बनता हो, उसको क्या बोलते हैं? इसमें जामिद बोलते हैं, ठीक है? जैसे सोना, सोना से कुछ बनेगा? नहीं बनेगा। अहमद, अहमद से कुछ बन रहा है? नहीं बन रहा है। बिल्ली, इससे कुछ बनता है? नहीं बनता। कुत्ता, कुछ बनता है? नहीं बनता है, ठीक है? तो ऐसा लफ्ज़ है ना, क्या बोल रहा है? ऐसा लफ्ज़ जिससे कोई दूसरा लफ्ज़ ना बनता हो ना, ऐसा कलमा जो खुद किसी से ना बनता हो, उससे कोई दूसरा लफ्ज़ नहीं बनता हो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसको बोलते हैं इसमें जामिद बोलते हैं। इसमें मस्दर, जिस तरह जानवरों, इंसानों, पौधों, चीज़ों और परिंदों के नाम होते हैं, ठीक है? उसी तरह कामों के भी नाम होते हैं। वो कलमा जो खुद किसी लफ्ज़ से नहीं बनता, लेकिन उससे दूसरे लफ्ज़ बनते हैं। क्या बोल रहा है? वो कलमा जो खुद किसी से लफ्ज़ से नहीं बनता, जो दूसरों से नहीं बनता, लेकिन उससे दूसरे लफ्ज़ बनते हैं। यानी यहाँ से निकलता है, ये सोर्स होता है। जैसे पढ़ना, चलना, खेलना, लिखना वगैरह। तो ये सब क्या है? ये सब इसमें मस्दर होते हैं, यहीं से निकलते हैं बाकी लफ्ज़, ठीक है? ये सोर्स हो गया एक तरह से। फिर से मैं बताता हूँ इसमें मस्दर क्या होता है। इसमें मस्दर होता है, जिस तरह जानवरों, इंसानों, पौधों और चीज़ों और परिंदों के नाम होते हैं, उसी तरह कामों के भी नाम होते हैं। काम, जो हम काम करते हैं उसकी बात हो रही है। अगर मैं पेन को रख रहा हूँ तो रखना हो गया, खा रहा हूँ तो खाना हो गया, सो रहा हूँ तो सोना हो गया। ये सब क्या है? इसमें मस्दर हो गया। दरअसल जो मस्दर होता है एक ऐसा कलमा है जिससे कई और लफ्ज़ निकलते हैं, अल्फाज निकलते हैं। यहाँ एक बात गौर तलब है
وہ یہ ہے کہ مصدر ایسا اسم ہے جس میں کام کا ہونا یا کرنا زمانے کے تعلق کے بغیر پایا جاتا ہے. یاد رکھیے زمانے کے تعلق کے بغیر پایا جاتا ہے، زمانہ کا یہاں پہ کوئی بھی تعلق نہیں ہے، اس بات کو آپ کو یاد رکھنا ہے. کلیئر ہو گیا؟ جیسے جاگنا، بولنا، آنا، جانا. ٹھیک ہے، ان مثالوں میں کام کے ہونے کا ذکر ہے لیکن وقت اور زمانے کا کوئی بھی تعین نہیں ہے. کلیئر ہو گیا؟ جاگنا، بولنا، آنا، جانا، ان مثالوں میں کیا ہے؟ اس میں کام کا ذکر تو ہو رہا ہے لیکن کیا نہیں ہے؟ اس کا زمانہ جو ہے پریزنٹ میں، پاس میں، ماضی میں، مستقبل میں کس میں ہے، کوئی بھی اس کا تعین نہیں ہے. نوٹ یاد کر لیجیے. یہاں پہ اردو زبان میں مصدر کے آخر میں ہمیشہ نہ آتا ہے. دیکھو کیا بول رہا ہے، اردو زبان میں مصدر کے آخر میں ہمیشہ نہ آتا ہے، یعنی ختم کس پہ ہوگا؟ نہ. جیسے یہاں پہ دیکھا نا آپ نے، جاگنا، بولنا، آنا، جانا، یہ سب کیا دیکھو نہ پہ ختم ہو رہا ہے. اور وہ کسی بھی کام کا نام ہوگا، اور وہ کیا ہوگا؟ کسی بھی کام کا نام ہوگا. تو اس طرح سے آپ یاد رکھ سکتے ہو. کیسے یاد رکھ سکتے ہو؟ کہ مصدر میں کیا ہوتا ہے؟ آخر میں نہ ہوتا ہے، اور وہ کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی کام کا نام ہوتا ہے. بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ الفاظ کے آخر میں نہ آتا ہے لیکن وہ مصدر نہیں ہوتے. جیسے نانا. نانا ظاہر سی بات ہے، نہ تو آ رہا ہے لیکن یہاں پہ کوئی کام ہے نہیں ہے. یہاں پہ چنا. چنا بھی ایک لفظ ہے بٹ یہاں پہ نہ آخر میں آ رہا ہے مگر وہ کوئی کام ہے نہیں، کام نہیں ہے. گنا ہے نا، گنا یا گنا لے لو، تو یہاں پہ بھی نہ آ رہا ہے لیکن یہاں پر بھی وہ کام نہیں ہے. ٹھیک ہے، چنا ہو گیا، نانا ہو گیا، تو یہ سب نہیں ہو سکتا. نہ آنے کی ضروری نہیں ہے مگر وہ کیسا ہونا چاہیے؟ نہ کام بھی ہونا چاہیے آپ کا. چلیے آگے بڑھتے ہیں، کچھ چیزیں اور بھی دیکھ لیتے ہیں. معنوں کے لحاظ سے اسم مصدر کی دو قسمیں ہیں. اب معنی کے اعتبار سے دیکھتے ہیں تو اس میں مصدر کی بھی دو قسمیں ہیں. دیکھیے اس میں مصدر ہم نے کیا دیکھا؟ جس سے دوسرے لفظ بنتے اس کو اس میں مصدر بولتے ہیں. اور اس سے پہلے ہم نے کیا دیکھا تھا؟ جامد. جامد کسی دوسرے لفظ سے نہیں بنتا بلکہ خود کا ایک لفظ ہوتا ہے، نہ کسی سے بنتا ہے نہ اس سے کوئی بنتا ہے، اس کو جامد بولتے ہیں اور مصدر سے بنتا ہے. معنوں کے لحاظ سے اس میں مصدر کی دو قسم ہیں. مصدر لازم، پہلا قسم کیا بتا رہا ہے؟ مصدر لازم کی بات کر رہے ہیں. بعض کام ایسی ہوتے ہیں جن کا صرف فاعل ہوتا ہے اور مفعول نہیں ہوتا. فاعل یعنی کام کرنے والا، مفعول یعنی جس کے اوپر کام کیا جا رہا ہے، اور فعل جو ہوتا ہے وہ کام ہوتا ہے آپ کا. ایسے کام کے نام مصدر لازم کہتے ہیں. ایسے کام کے نام کو کیا کہتے ہیں؟ مصدر لازم کہتے ہیں. جیسے یہاں پہ بول رہا ہوں آنا، جانا، سونا، رونا وغیرہ. ٹھیک ہے، یہاں پر آپ دیکھ رہے ہو آنا، جانا، سونا، رونا وغیرہ دیا. ایسے کاموں کے نام ہیں جن کے صرف فاعل ہوتے ہیں. ان کے کیا ہیں؟ صرف فاعل ہوتے ہیں، یہاں پہ مفعول نہیں ہے. جیسے میں بولوں کہ میں سویا، ہے نا، تو میں سویا، یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ کوئی لفظ استعمال ہو رہا ہے سونے کے بعد؟ نہیں ہو رہا ہے. کس کے اوپر ہو رہا ہے؟ نہیں ہو رہا ہے. تو یہاں پہ مفعول کا استعمال نہیں ہو رہا ہے. رونا ہنسنا زندگی کے ساتھ ہے. جیسے یہاں پہ مثال دیا ہے، رونا اور ہنسنا زندگی کے ساتھ ہے. رونا اور ہنسنا، دیکھو یہاں پہ مصدر استعمال کیا. میں نے مصدر استعمال نہیں کیا نا، بس ٹینس کے حساب سے بولا تھا. ایک منٹ اس کو اراز کر دیتا ہوں. جیسے مثال کے طور پہ یہاں سمجھایا کہ رونا اور ہنسنا زندگی کے ساتھ ہے. رونا دیکھو مصدر ہے، یہاں پہ ہنسنا نہ آیا نا، یہ بھی مصدر ہے. زندگی کے ساتھ ہے، زندگی کے کیا ہے؟ ساتھ ہے. مگر یہاں پہ آپ کو مفعول نظر آ رہا ہے، کس کے اوپر کام ہو رہا ہے؟ وہ نہیں آ رہا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ فاعل ہے، زندگی فاعل ہے، زندگی کے ساتھ ہے، تو یہاں پہ مفعول نظر نہیں آ رہا ہے، نہیں ہوتا. چلیے آگے بڑھتے ہیں. مصدر متعدی، تو پہلا مصدر لازم دیکھا اور دوسرا مصدر متعدی دیکھا. بہت سے ایسے کام ہوتے ہیں جن میں فاعل اور مفعول کا ہونا ضروری ہے. اس میں فاعل اور مفعول دونوں ہی ہوں گے. اس میں مصدر متعدی میں یاد رکھیے، مصدر متعدی میں کیا ہوتا ہے؟ فاعل اور مفعول دونوں ہی ہوتے ہیں. اب اس بات سے ایسے سمجھ لیجیے کہ پڑھنے کے لیے پڑھنے والے کی ضرورت ہوتی ہے اور دوسری چیز پر پڑھی جائے. یعنی کتاب پڑھنے والا اور جو کتاب ہے وہ ہو گیا، یعنی کتاب کو پڑھا جا رہا ہے وہ، اور کتاب کو پڑھنے والا وہ، اور کتاب پڑھنا. ٹھیک ہے، جبکہ آپ غور کریں تو آنا، اٹھنا، رونا یہ ایسے کام ہیں جن میں مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، رونا، تو رونے کے لیے مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی. اس میں فاعل ہوتا ہے جو رو رہا ہے، ٹھیک ہے، جو کام کر رہا ہے وہ، پر مفعول کس پہ ہو رہا ہے؟ وہ تو ہے ہی نہیں. اٹھنا اس میں بھی نہیں ہے بٹ پڑھنے میں ہو رہا ہے. تو مصدر متعدی ایسا ہوتا ہے جس کے اندر فاعل اور مفعول دونوں کا ہونا ضروری ہے. آگے بڑھتے ہیں، اس میں معرفہ کی اقسام دیکھ لیتے ہیں. اس میں معرفہ کی 4 قسمیں ہیں. اس میں معرفہ کی کتنے قسمیں ہیں؟ 4 قسمیں ہیں. سب سے نمبر 1 جو ہے اس میں علم.
نمبر 1 پہ اس میں علم ہے، اس میں ضمیر ہے، اس میں اشارہ ہے، اس میں موصول ہے، ٹھیک ہے، یہ 4 قسمیں ہیں۔ اس میں علم دیکھتے ہیں سب سے پہلے۔ اس میں علم کیا ہے؟ وہ اسم جو کسی شخص کی پہچان کے لیے علامت کا کام دیتا ہے۔ اب آپ کو اس طرح سے سمجھ لیں، اس میں معرفہ کسی بھی خاص نام کو کہتے ہیں۔ اس میں معرفہ کیا بولتے ہیں؟ کسی خاص نام کو کہتے ہیں۔ وہ چیز جانور، جگہ یا انسان کا نام ہو، مگر اس میں علم جو ہوتا ہے نا، اس میں علم جو ہوتا ہے انسانوں کے خاص نام کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ انسانوں کو جو خاص نام ہے اس کی طرف اشارہ کرتا ہے، اس کو بولتے ہیں اس میں علم، ٹھیک ہے۔ یعنی اصلی یا ذاتی نام کو ہم اس میں علم کہتے ہیں، یعنی اصلی یا ذاتی نام کو ہم کیا بولتے ہیں؟ اس میں علم بولتے ہیں۔ جس یہاں پہ اگر میں پڑھتا ہوں، جیسے یہاں پہ دیا ہوا ہے مثال کے طور پہ، احمد فراز ایک بڑے شاعر تھے۔ دیکھو احمد فراز ایک بڑے شاعر تھے، شاعر کس کی طرف اشارہ کر رہا ہے؟ احمد فراز کی، اور کیسے شاعر تھے؟ بڑے شاعر تھے۔ تو احمد فراز کیا ہے؟ اس میں علم ہے، جن کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، شاعر بولا جا رہا ہے تو مرکز کے احمد فراز کی طرف۔ سعدیہ اور مریم 2 لوگوں کے نام ہیں اور جماعت ہشتم میں پڑھتی ہیں۔ اب ہشتم میں کون پڑھتا ہے؟ کس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے؟ یہاں پر دیکھ رہے ہو آپ، مریم اور سعدیہ کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ تو یہاں پر ہم لوگ احمد فراز کو دیکھیں، اور اس میں علم جو ہے، یہاں پہ اس میں علم ختم ہوا۔ اس کے بعد اس میں علم کی کچھ اور بھی ٹائپس ہیں، تقریباً 5 ٹائپ ہیں اس میں علم کے، تو ہم لوگ اگلے لیکچر میں اس کو دیکھنے والے ہیں۔ احمد فراز کا ایک شعر ہے جو مجھے یاد آ رہا ہے، اس کو میں دیکھ لیتا ہوں کہ اب کہ ہم بچھڑے تو خوابوں میں ملے، اب کہ ہم بچھڑے تو خوابوں میں ملے، جیسے سوکھے ہوئے پھول کتابوں میں ملے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ احمد فراز نے جو کافی گہری بات کہی کہ اب کے بچھڑے تو خوابوں میں ملے، یعنی کہ زندگی ایک بار گزر جاتی ہے، جو ساتھ میں رہنے والے ہوتے ہیں جب جدا ہو جاتے، الگ ہو جاتے، تو ہو سکتا ہے کوئی اس میں سے شخص زمین سے چلے جائے، بہت دور چلے جائے، تو ایسے وقت میں صرف اس کے یادیں رہ جاتی ہیں، اور وہ یاد جو ہوتے ہیں اکثر خوابوں میں آتے ہیں۔ وہ خواب اس طرح سے ہوتے ہیں جیسے آپ کا کتابوں کے اندر ہم لوگ پھول رکھ دیتے ہیں، جب وہ باسی ہو جاتا ہے، پرانا ہو جاتا ہے تو وہ سوکھ جاتا ہے، لیکن اس کی خوشبو باقی ہمیشہ رہتی ہے، یعنی جب بھی آپ کتاب کو کھولو گے اس میں سے خوشبو آتے رہے گا۔ تو ٹھیک اسی طرح سے جب بھی زندگی کے اندر کوئی شخص، کوئی قریبی ہم سے گزر جاتا ہے تو اکثر وہ خواب میں ہمیں یاد آتا ہے، خوابوں میں آتا ہے۔ تو اسی کے ساتھ ہم لوگ یہ لیکچر کو ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں۔ السلام علیکم۔